بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی وآلہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ عید سعید غدیر عید اللہ الاکبر کی مبارکباد تمام مومنین کی خدمت میں، اور عید غدیر کے حوالے سے پیغمبر اکرم کا جو عظیم الشان خطبہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں ارشاد فرمایا تھا، وہ خطبہ قابل غور ہے، قابل توجہ ہے، اور مختلف کتابوں میں یہ خطبہ نقل ہوا ہے، اور یہ 3 طرق سے پیغمبر اکرم کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی پیغمبر نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ ایک روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، جو روضۃ الواعظین فتح نشاپوری کی الاحتجاج تبرسی میں اور سید ابن طاؤس کے الیقین میں ہے۔ ایک اور روایت ہے زید ابن ارقم سے، یہ بھی 4 کتابوں میں نقل ہوئی ہے ابتدائی، یا ایک روایت حذیفہ ابن یمان سے الاقبال میں سید ابن طاؤس نے نقل کیا ہے۔ یہ خطبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور خطبہ ہے، اور اہل سنت نے بھی اس خطبے کو نقل کیا ہے، البتہ بعض الفاظ کے اختلاف کے ساتھ، اور اجمالی طور پر اس خطبے کو اگر دیکھیں تو مختلف چیزیں پیغمبر اکرم نے بیان کی ہیں۔ مکمل خطبہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کا ایک خلاصہ اور اس خطبے کے سلسلے میں اشارتاً کچھ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، کہ جو اس کا طولانی خطبے کا خلاصہ ہے کہ خطبے کے آغاز میں خداوند عالم کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد خدا کے صفات پر نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ تفصیلی گفتگو حضرت نے فرمائی ہے۔ گویا اللہ کی حمد و ثنا ایک اسلام اور شیعت کی پہچان رہی ہے، اور اسی کے اوپر آج مذہب اہل بیت جاری و ساری ہے، کہ گویا اصل توحید ہے، اصل ذات پروردگار ہے، اور ولایت امیر المومنین کا معاملہ خداوند عالم کی طرف سے ہی ہے، اور وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اور پھر اس میں آیت تبلیغ کا نزول کو حضرت نے فرمایا، اور ایک اہم کام کی ابلاغ کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 یہ پیغمبر نے بیان کی اس میں، کہ اے رسول پہنچا دیجیے اس حکم کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو فما بلغت رسالتہ، گویا کوئی بھی کار رسالت انجام نہ دیا، اور اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اور اللہ کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس کو بیان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم کا منافقین کے فتنے کے خوف سے اس آیت کی تبلیغ میں تردید کا اظہار، اور جبریل کی کئی بار اس آیت کی تبلیغ پر تاکید، اور خدا کی طرف سے پیغمبر کو منافقین کے فتنے سے بچانے کا وعدہ، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر ایسے محافل پیغمبر کی شرکت کا یہ آخری بار ہونا، اور امت کی امامت قیامت تک حضرت علی اور آپ کے فرزندوں کے ذمے ہونے کا اعلان، گویا پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اب اس کے بعد سے امامت مومنین سے امام علی سے شروع ہو رہی ہے، اور ان کے فرزندوں میں اور اولاد میں جاری رہے گی۔ اور پھر اس بات کا تذکرہ کہ حرام محمد قیامت تک حرام ہے، اور حلال محمد قیامت تک حرام رہنے والا ہے، اس چیز کا اعلان فرمایا۔ اور پھر ہے کہ اس کے بعد امیر المومنین کی ذات گرامی تک آتے ہیں، اور اس میں اہم چیز جو بیان کی ہے امام علی کے علمی مقام و مرتبے کو، اور آپ کی فضیلتوں کا اظہار اور اعلان۔ گویا یہ بھی ہے کہ اگر آج اللہ کی جانب سے امام علی کو مولا بنایا گیا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اندر ایسے صفات ہیں اور ایسے کمالات ہیں، اور جس صفت اور کمال کو اجاگر کیا ہے اور گویا بنیادی طور پر پیش کیا ہے، وہ ایک علمی مقام ہے۔ گویا جب امام علی کی علمی حیثیت مسلم ہے، تو پھر مولا ہونے کا اور پیغمبر کا جانشین ہونے کا اور
بلا فصل خلیفہ ہونے کا بھی حق امام علی کو ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کا پیغمبر نے خطبے میں تذکرہ کیا کہ علمی مقام کیا ہے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے پھر آئے ہیں کہ امام علی کی ولایت کا انکار غیر قابل بخشش گناہ ہے، چونکہ خدا کا حکم ہے، اور چونکہ اسی ولایت کے اوپر دین مکمل ہوا ہے تو اس کا انکار گویا مکمل دین کا انکار ہے، اور جب مکمل دین کا انکار ہے تو قابل بخشش نہیں ہے۔ اور پھر پیغمبر اکرم کسی بھی امام کی گفتار میں شک و تردید کرنے والا زمانے جاہلیت کے کافروں کی طرح، یہ بھی پیغمبر یہ بیان فرما رہے ہیں، پیغمبر اعلان کر رہے ہیں، جب پیغمبر اعلان کر رہے ہیں تو اس میں شک و تردید کرنا گویا زمانہ جاہلیت کے کافروں کی طرح انسان ہے۔ اور پھر اس تاریخی جملے کا بیان ہے کہ من کنت مولاه فهذا علی المولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، اس چیز کو پیش کیا ہے۔ اور اس سے پہلے خدا کی ولایت کا اعلان ہے اور اپنی ولایت کا، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اسی خطبے میں اس کے بعد کے مرحلے میں حدیث ثقلین کا بیان، جو ایک مشہور معروف حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، مختلف مواقع پر بیان فرمائی، اور یہ خطبہ غدیر میں بھی حدیث ثقلین، یعنی میں دو گنا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، کہ یہ دونوں یہ بھی کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر وارد ہوں۔ اور پھر حضرت علی کی وصایت، خلافت اور پیغمبر کے جانشین ہونے کا اعلان، کہ پیغمبر کے وصی ہیں، ولی ہیں، خلیفہ ہیں، جانشین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ حضرت علی کے دوستوں کے حق میں دعا، آپ کے دشمنوں کے لیے نفرین پیغمبر نے پھر فرمائی ہے، وہ جو مشہور جملہ ہے اللہم والی من والاہ وعاد من عادا، خدایا تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اسے دشمن رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے ہیں یہ حکم لے کر، اس چیز کا تذکرہ فرمایا، اور جب یہاں تک پہنچے ہیں تو پھر جبریل امین کے ذریعے سے اکمال دین کا تذکرہ ہے، کہ جو قرآن کی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یا اس سے پہلے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج کے دن کفار مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، اور الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے لیے نعمتوں کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا، ایسا دین جو ولایت پر تمام ہوا ہے۔ وہ اس اکمال دین کے نازل ہونے کا کہ یہ آیت نازل ہوئی، پھر حضرت کی امامت کی اہمیت اور لوگوں کا آپ کے ساتھ حسد کرنے کی طرف اشارہ، یعنی پھر مولا بنانے کے بعد اس جانب بھی اشارہ فرمایا ہے کہ مولا بنائے گئے، امامت ان کے لیے ہے، امام اللہ کی جانب سے قرار دی گئی، لیکن کچھ لوگ ان سے حسد کریں گے، اس جانب بھی، یا منافقین کی کارشکنی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ بھی تھا کہ ہیں کچھ افراد، اس جانب پیغمبر نے گویا اظہار کیا ہے اس موقع پر اس خطبے کے ذریعے سے۔ یا پھر ہے کہ حضرت علیہ السلام کی ذریت میں سے امام مہدی کے اوپر امامت کے اختتام کا اعلان، یہ قابل غور ہے اس خطبے میں، کہ گویا صرف امام علی کی ولایت اور امامت کا اعلان نہیں، بلکہ قیامت تک جو سلسلہ ہے امامت و ولایت کا، یعنی جس میں دوسرے امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زمانہ تک کا خصوصیت کے ساتھ پیغمبر نے اس چیز میں اظہار اور اعلان فرمایا کہ امام علی کی ذریت میں امام مہدی کے اوپر امامت کا اختتام ہوگا، اور وہ آخری امام قرار پائیں گے، آخری ولی قرار پائیں گے۔ یا پھر ہے لوگوں کو اپنے خود ساختہ جھوٹے اماموں کی بیعت اور پیروی سے ممانعت، کہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے امام کی پیروی و بیعت نہ کرو، بلکہ جسے اللہ نے پیش کیا ہے، جسے اللہ نے بنایا ہے، جس کی حکم اللہ نے دیا ہے، یعنی امام علی، ان کی بیعت اور پیروی کرو، وہ اس کے مقابل میں کسی سے منع کہ اپنی طرف سے نہ بناؤ۔ یہ بھی اشارہ تھا حاضرین کو اس پیغام کو غائبین تک پہنچانے کا حکم۔ یہ جو جملہ کہا تھا کہ ذمہ داری ہے جو لوگ الشاہد موجود ہیں، یہاں پر مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ غائب تک، یعنی موجود افراد نہیں، ان تک پہنچائیں۔ یہ ہر زمانے کی گویا دوسری نسلوں تک یہ پیغام ولایت پہنچتا رہے، یہ اللہ کے حکم کا جو اعلان ہوا یہ پہنچتا رہے۔ اور پھر لوگوں کو اہل بیت کے ساتھ دوستی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھنے کی سفارش کی، اہل بیت کے سے دوستی رکھیں اور ان کے دشمنوں سے دوری اختیار کریں، نفرت کریں۔ اس چیز کا بھی خطبے میں پھر امام مہدی اور آپ کی حکومت کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ متعدد جملات پیغمبر نے اپنے خطبے میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشرف اور آپ کی حکومت کی جانب اشارہ فرمایا، اور سب سے بڑی نیکی غدیر میں آپ کے کلام کو سمجھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ
امام علی کے دیگر اوصاف کا بیان ہے، اور لوگوں سے باقاعدہ آپ کی بعنوان امام و جانشین نے پیغمبر بیعت کرنے کا حکم اس خطبے میں پیغمبر نے دیا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ بیعت کرے اور اس بیعت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ یعنی صرف اعلان نہیں تھا غدیر میں، خطبے ہی میں اعلان بھی کیا ہے، ساری چیزوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی ہاتھوں پر بیعت بھی کروائی، حکم دیا تھا، تو اس کا تذکرہ یہاں سے ہے۔ تو یہ خطبے کا ایک اجمالی خاکہ پیش کیا گیا اور بطور خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ اس خطبہ غدیر کو، جو پیغمبر اکرم کا خطبہ ہے، مکمل طور پر کتابوں میں مطالعہ کریں، ضرور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ یقیناً اس میں بہت سی اہم باتیں اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ ہم سب کو غدیر کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور امیر المومنین کی ولایت سے وابستہ رہنے کی اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ اس عظیم تاریخ اور اس عظیم خوشی کو تمام مومنین کے لیے مبارک قرار دے، اور ولی زمان امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔